السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مد المسلمین ہائی اسکول پربھنی سے میں انیس فاطمہ جماعت ہشتم مضمون اردو میں غزل نمبر 2 لے کر حاضر ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیے پہلی بات، اردو غزل میں انسانی زندگی کے مسائل اور درد و غم کو پر اثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ انہیں پڑھ کر ہم پر وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جسے غالب نے اس مصرعے میں بیان کیا ہے۔ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ غزل کے اشعار ہمارے اندر انسانوں سے ہمدردی اور یگانگت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ جگر کی شاعری میں بھی یہ رنگ نمایاں ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے جان پہچان۔ جگر مراد آبادی کا نام علی سکندر تھا۔ وہ 1890 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی علی نظر بھی شاعر تھے۔ جگر کم عمری ہی میں شعر کہنے لگے تھے۔ جگر کی شاعری میں عشق کا پہلو ممتاز نظر آتا ہے۔ جگر کی شاعری میں سادگی اور روانی کے ساتھ دلکشی، رنگینی، کیف و سرمستی پائی جاتی ہے۔ آتش گل اور شعلہ طور ان کے شعری مجموعے ہیں۔ آتش گل پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی انعام سے نوازا گیا تھا۔ 1960 عیسوی میں جگر کا انتقال ہوا۔ چلیے اب دیکھتے ہیں غزل کا مفہوم۔ سب سے پہلا شعر دیکھیے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے موجودہ زمانے میں انسانی رشتے کی بدلتی ہوئی شکل کو بیان کرتے ہوئے خلوص کی کمی کا شکوہ کیا ہے۔ آج کل لوگ محض دکھاوے کے لیے ملتے ہیں، دل سے نہیں ملتے۔ شاعر کہتا ہے کہ آج آدمی دوسروں سے ضرور ملتا ہے، لیکن وہ لوگ صرف ہاتھ ملاتے ہیں، ان کے دل آپس میں نہیں ملتے، ان کے تعلقات میں خلوص نہیں ہوتا۔ دوسرا شعر دیکھیے، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے دوست کی شکایت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میرا دوست بڑا ظالم ہے، ہمیشہ میرے ساتھ بے رخی اور بے وفائی کرتا ہے، لیکن جب اس سے ملاقات ہوتی ہے تو بڑی سادگی سے ملتا ہے، گویا اسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس نے مجھ پر ظلم و ستم ڈھائے ہیں۔ اس لیے جب کبھی وہ مجھ سے ملتا ہے تو میں اس کے ظلم و ستم بھول جاتا ہوں اور اس سے کبھی پچھلی بات کی شکایت نہیں کرتا۔ تیسرا شعر دیکھیے، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ آج پھولوں کا رنگ میری دوست کی ہنسی کی مانند ہے۔ میرے دوست کی ہنسی میں جو تازگی ہے وہ تازگی اور شگفتگی پھولوں میں بھی موجود ہے۔ آخر ایسی کیا بات ہے کہ یہ کرشمہ ہوا؟ شاعر کہہ رہا ہے کہ غالباً میرا دوست چمن میں سیر کے لیے گیا ہوگا اور پھولوں کو ہنستا دیکھ کر خوش ہوا ہوگا، اور اسی لیے اس کی ہنسی میں پھولوں کا رنگ دکھائی دے رہا ہے۔ چوتھا شعر دیکھیے، سلسلہ فتنۂ قیامت کا، سلسلہ فتنۂ قیامت کا تیری خوش خامتی سے ملتا ہے۔ فتنہ قیامت کے معنی ہے قیامت کی بلا یا مصیبت، خوش خامتی کے معنی ہے اچھے خد کا ہونا۔ اس شعر میں شاعر اپنے دوست کی خوش خامت یعنی اچھے خد و خامتی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے دوست، میری مصیبتوں کا سلسلہ تیری بلند خامتی کی طرح دراز ہے، یعنی مصیبتیں ہیں کہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ پانچواں شعر دیکھیے، مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا دوست مجھ سے صرف دکھاوے کے لیے ملتا ہے۔ یہ بات میں بھی جانتا ہوں کہ وہ دنیا کو دکھاتا ہے کہ وہ مجھ سے مل رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھ سے نہیں ملتا۔ حالانکہ میرا دل دوست کی اس حرکت سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پھر بھی میرا دل صرف اسی سے ملتا ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے وفاداری، عزت، محبت موجود ہے۔ چھٹا شعر دیکھیے، روح کو بھی مزہ محبت کا، روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ ہمسائیگی کے معنی ہے پڑوس میں ہونا۔ اس کا مطلب دیکھیے، اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ دل محبت کا مسکن ہے،
میرے دل میں کسی کی محبت بسی ہوئی ہے، چونکہ روح دل کے پڑوس میں پائی جاتی ہے، اس لیے روح کو بھی محبت کا مزہ حاصل ہوتا ہے۔ شاعر کی اس سے یہ مراد ہے کہ روح بھی محبت کو پہچان لیتی ہے۔ تو بچوں، غزل مکمل ہو چکی ہے۔ اس میں بتائے گئے مشکل الفاظ کے معنی اور غزل کے تعلق سے دی گئی معلومات کو ذہن نشین کیجیے۔ خدا حافظ۔